रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद जावेदुल हसन रिजवी अपने प्रोग्राम ये करबला है के ज़रिए से आपको माइल करेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, क़ुर्ब और उनके जवार की तरफ। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकतें नाजिल करे। आइए ये बरकतें रहमतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तलब करने के लिए अर्ज़ अदब करते हैं। आएँ खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला में खुशामदीद। गुलों में रंग में कलियों मैंने बहार में है, वो दिलकशी जो तेरे हुस्न खुश दयार में है। ना पूछ किसका मुझे इंतज़ार रहता है, ना पूछ कौन मेरी चश्म इंतज़ार में है। तड़प रहा है जो दीदार की तमन्ना में, वो चश्म तेरी इनायत के इन्हिसार में है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इनायत हमारे लिए हर किस्म की रहमत, बरकत, नेमत लेकर आती है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब भी हमारे लिए हकीकत रहमत है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब को तलब करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसा आश्कार किया है कि दुनिया में जो भी जिस रंग में, जिस लिबास में जो भी मूज़ी बदनाम शख्स आया, उसने सबसे पहले टक्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से ली है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम आली से जिसने टकराने की कोशिश की, दुनिया और आखिरत में ऐसा रुसवा हो गया कि अपनी ज़ात के अंदर खुद ज़िल्लत बन गया। आज के दौर में हो चाहे कल के दौर में हो। शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद ज़ामिन अब्बास साहब इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामत रहिए, खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें करे। चाहूँगा इन रहमतों बरकतों की महफिल में अहले बैत के ज़िक्र की रहमत से हमें मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाद शुक्रिया इंशाअल्लाह मैं 4 मिसरे आपकी समातों की नजर करता हूँ। ये करबला है। बिस्मिल्लाह। इस प्रोग्राम का नाम वाले तुगु का आगाज करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि खुदा के दीन में ऐसी हयात मिलती है, खुदा के दीन में ऐसी हयात मिलती है, खुदा के दीन में ऐसी हयात मिलती है। हो दिल में आले नबी तो निशात मिलती है,
او دل میں آل نبی تو نشاط ملتی ہے، اب بتا رہی ہے بلندی زمانے سے ضامن، یہ بتا رہی ہے بلندی زمانے سے ضامن، بتا رہی ہے بلندی زمانے سے ضامن، یہ کربلا ہے یہاں سے نجات ملتی ہے، کہ یہ کربلا ہے یہاں سے نجات ملتی ہے، خدا کے دین میں ایسی حیات ملتی ہے۔ یہ 4 مصروں کے بعد میں آپ کی سماعتوں کی نظر اب ایک منقبت جو کہ صغیر حیدر صغیر جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی لکھا ہوا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے، ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ وہ بس با وفا ہے، 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 دیار وفا کا، دیار وفا کا بنا جو خدا ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ جن کی وفا کے ہیں چرچے جہاں میں، نہیں جن کا ثانی بھی کون و مقام میں، جو خلق دعائے، جو خلق دعائے خیر النساء ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ بس با وفا ہے، اور جسے سیدہ نے خدا سے ہے مانگا، علی کے لیے فاطمہ نے ہے مانگا، جو بیٹا علی پہ، جو بیٹا علی پہ خدا کی عطا ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ بس با وفا ہے، وہ بس با وفا ہے، جہان میں ایسا ہے ذیشان غازی، پڑھے جس کو زینب وہ قرآن غازی، صدا ورد جس کا، صدا ورد جس کا کرے عالیہ ہے، وہ بس با وفا 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 ہے، وہ بس با وفا۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے محفل میں شرکت فرمائی۔ یقین جانیے جی چاہتا ہے کہ آپ کی مترنم آواز کو اس محفل میں ہمیشہ روشن کیا جائے۔ امید کروں گا آئندہ بھی آپ ہماری محفل میں شرکت فرمائیے۔ سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ نوح خان انوار الحسن ساؤتھ افریقہ سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام قبلہ۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو دو چندان نورانی کیجیے، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔
دارین کا ہوں پیشوا، پسرے میں بھوتراب ہوں، دارین کا ہوں پیشوا، پسرے میں بھوتراب ہوں، سرور کے دل کا چین اور نبوت کی آفتاب ہوں، دارین کا ہوں پیشوا، پسرے میں بھوتراب ہوں، علم و عمل کا ملک ہوں، یوں معرفت ہوں بانٹتا، اپنے ہی در سے میں کسی سائل کو نہ ہوں ٹالتا، سخاوت کی کتاب کا انمول میری باب ہوں، دارین کا ہوں پیشوا، پسرے میں بھوتراب ہوں، کل ایمان کا لال ہوں، میں صبر کا ہوں تاجور، میرے صبر کو تولے گا دو جگ میں کوئی کیا بشر، ادراک ہو نہ پائے گا، میں صبر بے حساب ہوں، دارین کا ہوں پیشوا، پسرے میں بھوتراب ہوں، وارث میں انبیاء کا، حیدر کا نورین ہوں، بن مانگے جو عطا کرے لوگوں میں وہ حسین ہوں، حکم خدا کا امر قرآن کا تلاوت ہوں، دارین کا ہوں پیشوا، پسرے میں بھوتراب ہوں۔ سدا باد رہیں، شاد رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، اور امید کروں گا آئندہ بھی آپ اپنے قیمتی وقت کو اہل بیت علیہ السلام کے راہ میں استعمال کرنے کے لیے میرے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ سدا آپ کو مولا رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں اور جلد کربلائے مولانا نصیب ہو۔ خداوند متعال آپ سب مومنین دوستوں کی جو شرکت فرما رہے ہیں دعائیں قبول فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، اسی لیے اس سرمایہ کو ہم اپنی حیات کے سرمایہ کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ماتم ہو، سینہ دنی ہو، یا جو بھی لفظ استعمال کیجئے یا جو بھی طریقہ استعمال کیجئے اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں، جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ کسی شخص کے کہہ لینے سے کوئی بات اہل بیت علیہ السلام کی کم درجہ نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام نے جس کو عزت دی ہے وہ عزت والی چیز ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی عزت دی ہوئی چیز کے مقابلے میں جو شخص اپنی زبان درازی کرتا ہے یقیناً اپنی ذلت کو آپ دعوت دیتا ہے، اور یہ ذلت ایسے لوگوں کا دنیا میں کم مقدر ہوتی ہے جتنا آخرت میں مقدر ہوگی۔ یہ روح سیاہی دنیا میں کم ملتی ہے جتنی آخرت میں ملے گی۔ ایسے روح سیاہ شخص کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی نسل، کسی بھی ملک سے تعلق رکھ سکتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائیں، چاہے ان سے منسوب کسی چیز سے مقابلہ ہو، چاہے ان کی ذات اقدس سے مقابلہ ہو۔ نسبتوں کی دنیا ہے، نسبتوں سے ہم چل رہے ہیں، اور نسبتیں ہی ہماری بخشش کا سبب ہیں۔ جس شخص نے ان نسبتوں کو للکارا
وہ ہمارے غیظ و غضب کے زیر سایہ رہے گا اور ہماری غیظ و غضب کا شکار ہو کے دم لے گا۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو ہمیشہ معرفت اور محبت اہل بیت علیہم السلام سے سرشار رکھے، اور اسی طریقے سے آپ اہل بیت علیہم السلام کے شعائر کا دفاع کرتے رہیں۔ یہ دفاع ہماری زندگی، ہماری شہرگ حیات ہے، اور اس شہرگ حیات کی ہم اسی طریقے سے حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر عزاداری مظلوم کربلا و اہل بیت علیہم السلام نہ ہوتی تو ہمارے دین کو کوئی نہ جان سکتا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقار اپنی جگہ پر، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مشن ہے، عزاداری مظلوم کربلا و اہل بیت علیہم السلام۔ اور سیدہ کی ذات کا مقام ہو یا ان کے روضے کا مقام ہو یا ان کی بات کا مقام ہو، ہم کسی بھی صورت میں اسے لوگوں کے سوالوں کے زیر سوال آنا، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں، نہیں آنے دیں گے، اور جس طریقے سے ممکن ہوگا انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کی شاعر اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے اندر ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ یہی ہماری حیات ہے۔ جو شخص ہماری حیات کا مخالف ہوگا یقیناً وہ اپنے آپ کو خود ہی ذلت و رسوائی کے دائرے میں دھکیلتا نظر آئے گا۔ ہم نام ان کے لیتے ہیں جو لائق مقام ہوا کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے کربلا جو کہ ان سے نسبت رکھتی ہے، اس کا لفظ بھی کربلا کربلا کہہ کے بھی ہم اشک برائے امام حسین علیہ السلام بہاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبادت شمار ہو جاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام کی ایام ماہ سیام کے اندر عزاداری ہو ہمارے لیے ایک خاص کیفیت کی حامل ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے، اس میں رکاوٹ تعطل نہیں آنا چاہیے کسی بھی انداز میں۔ جو بھی قوانین ہوں ان کے تحت آپ ذکر کو کام نہ کریں، ذکر کو کیجئے، ضرور کیجئے۔ اگر آج ذکر سے باز آ گئے تو اہل ذکر سے بھی آپ لوگوں کو دور کرنے کے لیے مشن تیار ہوتے رہیں گے۔ ذکر سے کبھی بھی دور نہ ہوئیے، ذکر ہماری شہرگ حیات ہے، اہل ذکر ہمارا دین ہے، اہل ذکر اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ جو اہل ہوں ذکر کے وہ یقیناً جن کا ذکر کیا جائے اس کے لائق ہوں، جن کا ذکر کرنا عبادت ہو، وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور اس عبادت کے اندر ہم کسی شخص کی بات کو اتنا ترجیح نہیں دے سکتے جتنا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ آئیے کربلا کے اندر آئیے، اور کربلا میں آنے کے لیے آپ لوگوں کی دعوت، ہم دیکھیں دعوت نامہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کان میں آ کے کوئی کہے، آپ کے دل کے اندر جو احساس پیدا ہو گیا یہ بھی دعوت کی ایک قسم ہے۔ آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کیوں نہیں جاتے کربلا، یہ بھی دعوت کی ایک قسم ہے۔ اگر کہیں سے آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں یہ بھی دعوت کی ایک قسم ہے۔ کہیں سے آپ کے دل میں تڑپ، ہمک، شوق، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی زیارت کے لیے دعوت کی ایک قسم ہے۔ لہذا ان اقسام کو آپ پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہیں کہ میں نادار ہوں، ناداری یہاں سے رفع ہوتی ہے، یہ یقیناً آپ کی ناداری کو دور کریں گے۔ بیمار ہوں، بیماریاں یہاں سے شفا پا کر جاتی ہیں۔ یہاں پہ کہیں کہ میں بزرگ ہوں، بزرگی کو عزت یہاں سے ملا کرتی ہے۔ دیکھیے جناب حبیب من مظاہر کو، جناب امام سجاد علیہ السلام کو، دیکھیے یہاں پر ناداری اسیران کربلا کو، انہوں نے محبت اہل بیت علیہ السلام میں قدم بڑھایا، ان کا کیا مقام ہے؟ علیہ السلام ہے، علیہم السلام ہے یہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں بڑھ گئے ہیں یہ۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں جو قدم بڑھایا جائے عزت لے کر آتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام کی ذات کو کم کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے رتبے، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے خلاف جو بات کی جائے وہ انسان کی طینت کو آشکار کرتی نظر آتی ہے۔ بدطینت انسانوں کی دنیا میں کمی نہیں رہی ہے۔ مختلف جگہوں پہ، مختلف مقامات پر لوگوں سے کسب عزت کے لیے لوگ اپنی زبانیں، اپنے پیسے، اپنے مال کو خرچ کرتے رہے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ یہ ان کی شہادت کے بعد اتنے معجزات ہیں، اگر یہ دنیا انہیں موقع دیتی، یہ دنیا ان سے چاہتی، دنیا ان کے در پہ گداگری کرتی جس طریقے سے گداگری کرنے کا حق ہے، تو نہ جانے کیا کیا مل جاتا، کیا کیا مل جاتا۔ نام ان لوگوں کے لیے جاتے ہیں جو عزت کے لائق ہوا کرتے ہیں، نام ان لوگوں کا بلند کیا جاتا ہے جو عزت کے لائق ہوا کرتے ہیں۔ کربلا معلیٰ عزت کا مقام ہے، عزت والوں کی جگہ ہے۔ عزت والے ہوتے ہیں زائر اہل بیت علیہ السلام، عزت والے ہوتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے، عزت والے ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب چیزوں کا وقار بلند کرتے ہیں۔
वो लोग जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को, अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़िक्र को, अहले बैत अलैहिस्सलाम के कौल को, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम को ऐसी चीज़ों से जिनका अल्लाह तबारक व तआला या जो उनको मानते हैं उनकी निगाह में भी कोई मकाम नहीं है, उन चीज़ों से मुकाबला कराते हैं, वो शख्स यकीनन अपनी बदतीनती का इजहार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर ज़माने के, हर तरीके के, हर किस्म के दुश्मन के ऊपर, जो दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम वो लानत करे, ज़मीन व आसमान में लानत करे, ज़िंदगी व मौत में लानत करे, और ये लानत उनका मुकद्दर बनकर रह जाए, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस शख्स ने भी जो भी कहा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लानती बन गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त ज़िक्र की है, इज़्ज़त फ़िक्र की है, इज़्ज़त शुक्र की है। ये शुक्र है आप लोगों का, अंदाज़े शुक्र है, तरीक़ा शुक्र है आप लोगों का कि आप करबला की तरफ माइल हैं और आज आपकी आँखों के अंदर अश्क मवद्दत जारी हैं और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हैं, मुर्तबित हैं और सोच रहे हैं काश हम करबला में होते। ये वही जुमला है जो कि कहा जाता है या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। ये आप लोगों का करबला की तरफ बढ़ना यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हस्बे कुदरत मेहनत कोशिश साई करना शुमार होता है। और यहाँ पर आकर अगर आप कुछ खर्च करते हैं, ज़िंदगी से हो, खा माल से हो, खा अपनी फ़िक्र से हो, चाहे खिदमत के ज़रिए से हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम इसे रायगा नहीं जाने देंगे, इसे मुफ्त नहीं जाने देंगे, इसे बेमाना बेकदर कीमत नहीं रहने देंगे। इसकी कीमत और कदर वहाँ पे मालूम होगी। वो लोग जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ज़बान बुलंद करते हैं या अपने कौल मकाम रुतबे को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वहाँ पे पता चलेगा कि हमने जो भी कलमा अहले बैत के ख़िलाफ़ बोला वो भी नतीजा रखता है और जो अहले बैत की मोहब्बत में कहा गया वो भी नतीजा रखता है। दुनियावी रोशनियाँ, दुनियावी के टार्चेस, दुनियावी बातें, दुनियावी जो भी चीज़ हो अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह के अंदर अगर उनकी मोहब्बत में खर्च की जाए इबादत है, लेकिन अगर यही चीज़ें अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला खा वो टीवी हो, खा वो नशरियात हो, खा वो यूट्यूब हो, खा वो टेलीविज़न हो, वो लानत बन के तौक बन जाते हैं। क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में एक हरकत किया हुआ कलम, हरकत दिया हुआ कलम खुशबू देता रहेगा, इबादतें लिखाता रहेगा। इसी तरीके से बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम में बोला हुआ कलमा, लिखा हुआ कलमा, नशर की हुई बात या ऐसी नशर करने वाले या ऐसे कहने वाले लोगों की हिमायत भी हमेशा के लिए लानत बनाती रहेगी और ये लानत उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में गले का तौक बन के रहेगी। खुदावंद मुताल मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को लंबी उम्र अता फरमाए और हमारी उम्र और हयात और ज़िंदगी और ताबिंदगी है ही मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम। हम मर भी जाएंगे, ज़िंदा रहेंगे। क्यों? हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा इमाम के मानने वाले। हमारे इमाम मरते ही नहीं हैं। मरे वो जिसको बका ना हो, जिसे फना हो, अल्लाह ताला जिसे वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम कहकर पुकारे। ये अल्लाह की वो वजह है, ये अल्लाह की वो मार्फत का तरीका है, ये अल्लाह ताला की वो शनासाई है जिसकी हर ज़माने में हर कौम, हर नस्ल, हर मिल्लत को ज़रूरत रहेगी। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िंदा रहना लाज़मी है। हमारे इमाम ज़िंदा हैं, जो ज़िंदा से मुर्तबित होगा, ज़िंदा दिल हो जाएगा, ज़िंदा फ़िक्र हो जाएगा, ज़िंदा हयात हो जाएगा। लेकिन जो शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुखालफत करेगा वो चलता फिरता मुर्दा हो जाएगा। ज़िंदगी यही नहीं होती कदम बढ़ा लेना, ज़िंदगी ये भी होती है कि फ़िक्र और अक्ल व शऊर का बेदार हो जाना। अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में जो कदम बढ़ाएगा अक्ल माऊफ हो जाएगी, ज़बान गूंग हो जाएगी, आंखों का अंधा हो जाएगा, कह देगा पता नहीं चलेगा। एक शख्स है जो कह दे पता ना चले, अपने उज़्र को कबूल कर ले। एक शख्स वो है जो डट जाए, वो ज़्यादा बड़ा लानती हुआ करता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों पर जो मुकाबले में आगे बड़ी लानत फरमाई है और हम भी वयलअनुहुमुल लाइनून, और हम भी उन लानत करने वालों में हैं जो कि ऐसे दुश्मनों के ऊपर लानत किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जल्द करबला आकर अज़ादारी करके ऐसे मुनकरीन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम, ऐसे अज़ादारी के मुखालिफों के ऊपर लानत करने की सादत अता फरमाएं। आप सीने पे हाथ मारें, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा बन के लगे। आप लोग सीने के ऊपर हाथ मारें, इन लोगों के कानों के ऊपर ये दरारें डालता नजर आएंगे मातम। खुदावंद मुताल आपको लंबी उम्र अता फरमाए, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और इस नेमत ज़िक्र को कभी भी कम माया ना समझना, छोटा ना समझना। 4 घंटे नहीं कर सकते, 3 घंटे, 3 नहीं 2, 2 नहीं 1,
حد یہ ہے کہ اگر اختیار رکھتے ہو تو منٹ بھی ذکر اہل بیت ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کی نسل کے اندر، آپ کے خون کے اندر یہ مودت جوش بن کے فوران کرتی رہے، جوش ہوش بن کے آپ کے وجود کے اندر چلتی رہے، اور آپ کی نسلوں سے مودت اہل بیت علیہ السلام سلب نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے وکالتیں کرنا جو دشمنی اہل بیت میں حرف بلند کرتے ہیں، یقیناً گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ انشاءاللہ اس گناہ سے مبرہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور آپ لوگ اہل بیت سے مودت کرنے والے ہیں، اور یہ مودت اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں کے لیے عزت کا سبب ہے، اور یہ عزت انشاءاللہ دائمی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب آپ جائیں گے قیامت کے دن، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، آپ لوگ وہاں پہ بھی حسین حسین کریں گے۔ حد یہ ہے کہ انبیاء حسین حسین کریں گے، سیدہ کے ہاتھ میں امام حسین کا کرتا پیرہن آئے گا، انبیاء حسین حسین کریں گے۔ جب سیدہ جیسی ذات اقدس ذکر کرے، اس کا مطلب ہے سیدہ کا عمل عام نہیں ہے، سیدہ کا عمل خاص ہے، خاص کو ایک ایسی چیز جو کہ عمل ہی نہ ہو، اس سے نسبت دے دینا یقیناً اپنی ذلت کو، رسوائی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم یقیناً کہتے ہر والا بعد ہر والا ایک بھونچال آئے گا، بھونچال آئے گا، بھونچال میں اوقاتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ذکر کرنے کے لیے انجمن الحسن تحور جعفری صاحب کی کراچی سے ساتھ میں ہیں، آئیے ہم ساتھ مل کر ان کا ذکر سنتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ کبھی جدا جدا ہوئے سے تو نہ کبھی جدا جدا ہوئے سے تو زہرا
سر کو سایہ نہ کبھی ٹوٹا جدا ہوئے
سجدے کی مرتضی آمد سے کلمہ گو ہر بار مکارا نہ کبھی خدا جدا ہونے کدی پورا جدا ہوئے سے تمہارا کدی خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ یقین جانیے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے دوستان جنہیں دعوت دی جاتی ہے، کچھ مشاکل کی وجہ سے ان کو مناسب وقت نہیں دیا جا سکتا، یا دعوت شدہ حضرات کچھ مشاکل کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتے، ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں اور ہمارا پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ خدمات پیش کر سکے، اور آپ لوگ جلد از جلد کربلا آئیں اور ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کی سایہ جمیلہ کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کو عزت عطا فرمائیں، ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں، حجت خدا کا قرب نصیب ہو۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔